اتحادی حکومت اتحاد کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اتحاد کب تک چلے گا؟ جب تک اتحادیوں کو فوائد ملتے رہیں گے، فیوز و برکات اور ثمرات ملتے رہیں گے، صرف اس وقت تک اتحاد چلے گا۔ جیسے ہی کسی نے خود کو ڈس انفرینچائزڈ محسوس کیا، جیسے ہی کسی کو مفاد ملنا بند ہو گئے، وہ بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ جائے گا۔ بی وائی سی والے خم ٹھونک کر میدان میں آ چکے، پٹھان خم ٹھونک کر میدان میں آ چکے، تحریک انصاف خم ٹھونک کر میدان میں بہت دیر سے آئی ہوئی ہے۔ جو عمران خان کی حمایت میں، اظہار یکجہتی میں جو کوئٹہ اور پورے بلوچستان میں احتجاج ہوئے، اس سے پتہ چلا کہ اپنی تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود پی کے میپ بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ گئی، اپنے محمود اچکزئی صاحب اور ان کی جماعت بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ گئی۔ چنانچہ بہت سی قوتیں، اور جو لاہور میں ہوا اس سے پتہ چلا کہ وکلا بھی خم ٹھونک کر میدان میں آنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ ایک ایک کر کے بہت سی قوتیں تو پہلے ہی میدان میں آ چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جس دن محسوس کیا کہ وہ ڈس انفرینچائزڈ ہو رہی ہے، مجبوراً اسے بھی خم ٹھونک کر میدان میں آنا پڑے گا، اور اس وقت وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ڈبل گیم کر کے معاملات سنبھال لے۔ خورشید شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا ہے وہ پارلیمانی وعدہ خلافی ہے، حکومت اچھا نہیں کر رہی۔ ظاہر ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت سے پروجیکٹ ہیں، آئین پاکستان سے لے کر، اور اس طرح کے بہت سے عوامی فلاحی منصوبے، جب حکومت ان منصوبوں کو بند کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کو یاد آتا ہے کہ او ہو یہ تو ہمارے پروجیکٹ تھے اور یہ بند ہو گئے اور ہم اسی حکومت میں شامل ہیں، تو وہ اس طرح کے بیانات دے کر اپنی فیس سیونگ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر ظاہر ہے عوام بھولے نہیں ہیں۔ جب آپ نے آئین میں لکھا تھا کہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ الگ الگ ہوں گے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے عدلیہ کو مکمل طور پر انتظامیہ کا محتاج کر دیا۔ اب چیف جسٹس ہو یا ججز ہوں، ان سب کو حکومتی اکثریتی نمائندے منتخب کرتے ہیں، ان کی کارکردگی کو ریویو حکومتی نمائندے کرتے ہیں۔ چنانچہ اب عدلیہ مکمل طور پر انتظامیہ کی ماتحت ہو گئی ہے، اور جو لوگ پیپلز پارٹی کے آج تک ڈائی ہارڈ ووٹر ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے اس لیے معترف تھے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا تھا، 26ویں آئینی ترمیم نے ان لوگوں کو، ان پرانے بابوں کو اور ان نوجوانوں کو جو دستور کے طالب علم ہیں، جو پاکستان کی دستوری تاریخ کے طالب علم ہیں اور پیپلز پارٹی کا ایک کارنامہ سمجھتے سے آئے ہیں آج تک آئین پاکستان کو، وہ بہت بری طرح سے دل برداشتہ ہوئے ہیں۔ اب جب یوٹیلیٹی سٹور اور پی آئی اے اور ایسے بہت سے اداروں کی نجکاری کی بات ہو رہی ہے اور ملازمین بے روزگار ہو رہے ہیں، تو بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو یاد آ رہا ہے کہ اوہو یہ پروجیکٹ تو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے بنائے تھے۔ چنانچہ عوام آہستہ آہستہ اپنے غصے کا اظہار جس طرح نون لیگ پر کرتے کرتے اب 2024 کے الیکشن میں اس حد تک آ گئے کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز سے لے کر تمام کے تمام کو فارم 47 پر آنا پڑا۔ کوئی ایک بھی نون لیگ کا، یعنی کہ نون لیگ کو چھوڑیں، شریف خاندان کے لوگ بھی فارم 45 پر منتخب نہ ہو سکے، تو یہ اگلا الیکشن شاید لاڑکانہ میں بھی یہی صورتحال پیدا کر دے جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے، کہ مہنگائی آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہی، ٹیررزم کا مسئلہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، ملک میں ایک ہم آہنگی کی صورتحال آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ جو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہمارے دور میں سیاسی قیدی نہیں ہوتے، اب ہے تو ٹیکنیکلی پیپلز پارٹی کی آشیرواد سے قائم حکومت، لیکن سیاسی قیدیوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ یہ آئین پاکستان کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں، 28ویں اور 29ویں آئینی ترامیم بھی دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ کل جب دی اکانومسٹ کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نہیں ہم بالکل بھی عاصم منیر صدر بننے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اس سے جن لوگوں کو پہلے شک تھا اب ان کا شک اور پختہ ہو گیا، اور کچھ کا تو یقین میں بدل گیا کہ اب واقعی وہ صدر بننے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں جس بات کی تردید آ جائے وہ ہوا کرتی ہے، مطلب الٹا ہوتا ہے یہاں پر ہر بات کا۔ ایوان جو اقتدار کے ہیں ان کا چلن ہی یہ ہے پاکستان میں کہ وہاں پر جو کچھ کہا جاتا ہے سب کچھ اس سے الٹ ہوتا ہے۔ خیر، تو اب اگر یہ صدارتی نظام کی طرف بھی پاکستان جاتا ہے، اگر یہ ابھی تک جو آئینی بینچ ہے وہ آئینی عدالت میں بدل جاتا ہے، اور بات یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آئینی عدالت تو ہمارے آئین کا حصہ ہے، ہمارے چارٹر کا حصہ ہے، بات یہ ہے
کہ وہ آئینی بینچ یا آئینی عدالت کس طرح کی بن رہی ہے. وہ مکمل طور پر کمپرومائز ججز پر مشتمل ہے, وہ مکمل طور پر اہل قوت کے منظور نظر ججز پر مشتمل ہے, وہاں اختلاف رائے نہیں ہے, وہاں بوٹو والوں کے حکم کی تعمیل ہے. چنانچہ اس طرح کا اگر عدالتی نظام پیپلز پارٹی پاکستان کو اور پاکستانیوں کو تحفے میں دے گی, اور اگر جو ادارے ہیں یوٹیلیٹی سٹور جیسے اور بہت سے ادارے بند ہوں گے جس کے نتیجے میں لوگ بے روزگار ہوں گے, بھلے یہ آئینی پاکستان کے مالی جو صورتحال ہے اس کے لیے تو یہ سب کچھ ضروری ہو چکا ہے, لیکن لوگوں کو آلٹرنیٹ روزگار کا ذریعہ اگر آپ دیے بغیر, کسی کو تجاوزات کے نام پر, کسی کو ملک پر جو قرضوں میں اضافہ کرنے والے, لاس میں جانے والے اداروں کے نام پر ملازمتوں سے, روزگار سے فارغ کرتے چلے جائیں گے, تو ظاہر ہے لوگوں میں غم و غصہ بڑھتا چلا جائے گا. چنانچہ ابھی تو 6 ماہ میں 3.5 لاکھ لوگ باہر گئے ہیں, جو کہ ایک نامنل اضافہ ہے. پہلے بھی پاکستان میں 6 ماہ میں 2.5-3 لاکھ لوگ چلے جایا کرتے ہیں باہر, اس دفعہ 3.5 لاکھ چلے گئے, لیکن یہ اضافہ بڑھتا چلا جائے گا. نہ صرف یہ کہ برین ڈرین اور غریب سے غریب اور امیر سے امیر اور پڑھا لکھا جاہل سب پاکستان سے باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں, بلکہ جو یہاں پر ہیں ان میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور بالخصوص یہ مت بھولیں کہ پاکستان کی تمام آبادی پنجابیوں اور سندھیوں پر مشتمل نہیں ہے, جنہیں غصہ آئے بھی تو وہ کہرے درویش بر جانے درویش کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہی کوس کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ہی برے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حکمران برے ہیں. پٹھان اور بلوچ اس طرح نہیں سوچتے, ان کو جب غصہ آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے خان کا میٹر گھوم جائے تو گھوم جاتا ہے. چنانچہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سابق فاٹا کے علاقوں میں, لکی مروت میں, وہ بہت خوفناک ہے. بدامنی بڑھتی جا رہی ہے پورے خیبر پختونخوا میں, دہشت گردی کا مسئلہ حد سے گزرتا جا رہا ہے. اور اس کی آپ لوگوں نے جب کہا تھا کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بنے گا تو اب آپ نے خود ہی یو ٹرن لے لیا اور اب آپ نے جرگوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے شروع کر دیے. آپ بے بس ہیں, ایک بالکل لینڈ لاک قسم کی سچویشن خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے پیدا کر دی ہے کہ ایک طرف تو جب سیکیورٹی فورسز کوئی چیک پوسٹ خالی کر کے جانا چاہتی ہیں تو جو مقامی آبادی ہے وہ کہتی نہیں ہم نے آپ کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا, اس طرح تو دہشت گرد اور چوڑے ہو جائیں گے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا آپریشن کریں گے تو مقامی آبادی کہتی ہے نہیں ہم نے آپ کو بڑا آپریشن نہیں کرنا دینا, اس طرح ہم گھروں سے بے گھر ہو جائیں گے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ گھروں سے بے گھر بھی نہ ہوں اور وہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پر بھی نہ ہوں. اور دوسری طرف اگر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق برقرار رہتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس مسئلے کا کسی بھی طرح حل نہیں نکلے گا. اور اگر آپ یہ تفریق ختم کر کے کوئی اندھا دھند قسم کا آپریشن کرتے ہیں جن میں مقامی لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑے تو ظاہر ہے یہ کام وہ آپ کے کہنے پر کریں گے نہیں. اس کے لیے سیاسی حکومت کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک سیاسی حکومت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرے گی تب تک یہ کوئی بھی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہوں گے. یہاں کے لوگوں سے اب ایک ہی مسئلے کا حل رہ گیا ہے, ڈائیلاگ اور کوئی حل نہیں ہے. چنانچہ آپ کو وہ جو آپ کہتے تھے کہ ہم صرف بندوق کی زبان میں بات کریں گے وہ رویہ تو ترک کرنا ہی پڑے گا. ان لوگوں سے بھی ڈائیلاگ کرنا پڑے گا ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور بگڑتا چلا جائے گا. دہشت گردی جتنی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, بی وائی سی اور پی ٹی آئی والوں میں بے چینی جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور لوگ جس طرح بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں, نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی, ملک کا قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ڈالر بھی کسی طرح وہ جو ہمیں دعوے کیے جاتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ ہم پھر 4 دن میں نیچے لے آئیں گے, جب ڈالر 285 پر ایک مرتبہ پھر چند ہفتے پہلے چلا گیا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ بس اب پرے ہو جاؤ, ہم اسے ابھی نیچے لائے اور وہ پھر ایک دفعہ 283-84 پر آ کر ٹھہر گیا ہے, وہ بھی نیچے نہیں آ رہا. تو جو معاملات آپ ہمیں کہتے تھے کہ امریکہ نے ٹیرف میں نرمی کر دی اور اب اندھا دھند پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آ جائے گی, وہ بھی کہیں سے اندھا دھند نہیں آ رہی. آپ ہر روز بتاتے ہیں کہ ہمارے معاہدے ہو گئے, SIFC بن گئی اور جناب UAE سے, قطر سے, چین سے انویسٹمنٹ آئے گی, وہ بھی نہیں آ رہی. حالانکہ اب چین پر ٹیرف زیادہ ہے, پاکستان میں ٹیرف کم ہے, تو اصولاً چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان آ سکتی ہے اور بھی ارد گرد کے ملکوں سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان آ سکتی ہے, تاکہ کوئی چینی, کوئی ایرانی, کوئی سعودی لوگ پاکستان میں کارخانہ لگا کر یہاں سے امریکہ کو اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر لیں تو کوئی 4 پیسے ہمیں بھی بچ جائیں گے, ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا اور ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پر ٹیرف کم ہے وہاں زیادہ ہے. لیکن ایسا بھی ابھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ابھی ہوا ہے یہ معاہدہ پاکستان امریکہ کا, آئندہ کچھ مہینوں میں شاید بہتری آ جائے, لیکن دوسری طرف آپ جو آئینی ترامیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پبلک انریسٹ اسی طرح سے بڑھتا چلا جائے گا, جس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اور باوجود اس کے کہ یہ سیم پیج والی حکومت ہے,
بلکہ سیم پیج سے بھی کوئی آگے کی بات ہے، سیم لائن والی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کا کوئی بھی مسئلہ اس حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہا. دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، قرضے کم نہیں ہو رہے، لوگوں میں جو بے چینی ہے، جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، لوگوں کا جو سسٹم پر بد اعتمادی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، سیاسی قیدیوں کی تعداد ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کو یہاں اپنا مستقبل محفوظ نظر نہیں آ رہا، لوگ مزید بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، نئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، نئی جابز کریٹ نہیں ہو رہی، کوئی تعلیم سستی نہیں ہو رہی، کوئی روٹی سستی نہیں ہو رہی، کوئی بجلی پانی پیٹرول گیس سستا نہیں ہو رہا. جب عوام کے مسائل کم تو نہیں ہوتے لیکن بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی کبھی سیاسی قیدیوں کی تعداد میں اضافے کی شکل میں، کبھی لاپتہ افراد کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، اور کبھی دہشت گردی میں اضافے کی شکل میں، تو اس کا نتیجہ دو ہی صورتوں میں نکلا کرتا ہے: یا لوگ دل برداشتہ ہو کر اپنا ملک چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا لوگ اگر ذرا خطرناک قسم کے عزائم رکھتے ہوں تو وہ بندوق اٹھا لیا کرتے ہیں، اور اگر وہ ایسے بھی نہ ہوں، شریف لوگ ہوں، تو پھر وہ سڑکوں پر نکل آیا کرتے ہیں اور ملک کی اکانومی کو مزید جام کر دیا کرتے ہیں. اسی لیے سیاسی حکومتیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ وہ عوام سے ڈائیلاگ کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں، تاکہ وہ لوگوں کے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں اور ملک ڈیڈ لاک کی طرف نہ جائے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت تو ملک ہر طرف سے ڈیڈ لاک کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے.